میرے جیسا آپ جیسے بہت سارے لوگوں جیسے عام مسلمان ہیں جو جب اس نتیجے پہ پہنچ جاتا ہے کہ خدا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آپ نبی رسول ہیں، اب آگے جو بڑھتا ہے تو ایک اختلافات کی دنیا ہے۔ اس اختلافات کی دنیا میں ایک عام مسلمان کس طرح نیویگیٹ کرے؟ حمزہ صاحب نے جو سوال پوچھا ہے وہ یہ ہے کہ ایک عام مسلمان جس وقت دین کی طرف آنا چاہتا ہے تو اس کے سامنے جو مذہب اسلام کی تصویر ہوتی ہے اس میں بے تحاشا اسکولز آف تھاٹ ہیں، بے تحاشا اختلافات ہیں، اور ہر مسلک، ہر سیکٹ، ہر فرقہ اپنی اپنی کتابیں رکھتا ہے، دلائل رکھتا ہے، ایک دوسرے کو ریفیوٹ کر رہا ہوتا ہے۔ تو ایک عام آدمی جب مذہب سے اپنے تعلق کا اظہار کرنا چاہتا ہے تو وہ گھبرا جاتا ہے، اور ہمیشہ یہ پہلا سوال سامنے آتا ہے کہ بھائی میں اگر اسلام کی طرف آؤں گا تو کون سی وہ تعبیر ہے، کون سی وہ انٹرپریٹیشن ہے، کون سا وہ نقطہ نظر ہے جس کو میں نے فالو کرنا ہے۔ اور یہ جو مولوی حضرات کے علماء کے آپس میں اتنے سارے اختلافات ہیں، ان اختلافات کو نہ صرف یہ کہ سلجھانے کا میرے پاس کوئی وقت نہیں ہے، بلکہ سلجھانے کے لیے جو ٹولز چاہیے ہیں وہ بھی میرے پاس نہیں، اور جس کے پاس بھی جاؤ وہ ایک شخص دوسرے کے بارے میں ایک دلائل کا انبار لیے بیٹھا ہے، دوسرے کے پاس جاؤ تو پہلے کی۔ تو اس سب میں ایک مسلمان کیسے اپنے دین کے ساتھ، اپنے مذہب کے ساتھ ایک کانشیس ریلیشن شپ قائم کر سکتا ہے؟ میرا خیال یہ کہ بڑا اہم سوال ہے، اور اس وقت آپ کو ہمارے معاشرے میں جو مذہب سے ایک طرح کا تنفر، بیزاری اور دوری نظر آتی ہے، اس کے پس منظر میں بھی یہی سوچ کار فرمائے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جس کو دین و دل عزیز اس کی گلی میں جائے گی، یہ تو مشکل لوگوں کا کام ہے، ہم لوگ اپنی دنیا میں رہتے ہیں، جو ہوگا اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ تو میں مختصر سے وقت میں سب سے پہلے کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ بتا سکوں کہ دین کی جو ہدایت ہے وہ ہے کیا، اس میں اختلاف کس نوعیت کا ہوتا ہے، اور جب اختلاف ہو جاتا ہے تو اس کو سلجھانے کا کیا طریقہ ہے۔ تو آپ اگر غور و فکر کے ساتھ انشاءاللہ یہ بات سمجھیں گے تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ یہ بات جب کہی جاتی ہے تو آدمی خوف میں آ جاتا ہے، ڈر میں آ جاتا ہے، لیکن اس کا جو نتیجہ ہے وہ اتنا سہل، اتنا آسان ہے کہ ہر آدمی اس پر عمل کر کے دین اسلام کا حقیقی اور شعوری مطالعہ بھی کر سکتا ہے، اس کا طالب بھی بن سکتا ہے۔ 3 مراحل میں ہم اس بات کو سمجھتے ہیں۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ دین ہے کیا، دین کی ہدایت کیا ہے جس کے اندر اختلافات ہو جاتے ہیں۔ تو 3 چیزیں ہیں جن کو آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ میں نے جب انسان کو دنیا میں بھیجا تو بھیجنے سے پہلے اس کی فطرت میں کچھ تعلیمات ہیں جو ڈال دی، وہ خیر اور شر کا شعور ہے، وہ نیکی اور بدی کا شعور، اس کو قرآن مجید نے بیان کیا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ تم دنیا میں بھی نہیں آئے تھے، پوٹینشلی تمہارے اندر یہ شعور ہے، معروف منکر کا شعور۔ یہ پہلا ذریعہ ہے جس میں دین کی یا اللہ کی ہدایت ہم تک پہنچتی ہے، ہماری فطرت۔ اس کے بعد اس زمین پر انسان جب چیزوں کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے تو اس میں بہت سارے ایسے معاملات ہیں جس میں وہ اختلاف کا شکار ہو جاتا ہے۔ ان کو ہمارے علم کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے محتمل الوجوہ، وہ معاملات جن کے اندر 2 آرا ہو سکتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پہلے دن سے اس بات کا اہتمام کرتے ہیں کہ روئے زمین پر کچھ لوگوں کو اپنا فرستادہ، نمائندہ، منتخب، چنیدہ پیغمبر بنا کر، ریپرزینٹیو بنا کے بھیج دیتے ہیں، اور ان کو یہ کہتے ہیں کہ یہ انسان جن معاملات میں اختلاف کرتے ہیں ان میں ان کو قول فیصل، حرف آخر اور ایک شریعت دے دو تاکہ یہ انصاف پر قائم رہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ انسان شروع سے ایک ہی تھے، پھر اس کے بعد انہوں نے اختلافات کیے، تو پھر ہم نے کیا کیا، فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، ہم نے پیغمبر بھیجے، وہ لوگوں کو یاد دہانی کرواتے تھے، وہی فطری شعور جو آپ کی جبلت میں موجود ہے اسی کو ریفریش کرتے تھے، اور پھر ساتھ شریعت دیتے تھے۔ پیغمبر جو دین ہمیں دیتے ہیں وہ 2 صورتوں میں دیتے ہیں۔ تو دین کا تنہا ماخذ روئے زمین پہ پیغمبر بنتا ہے، فطرت کی ہدایت پس منظر میں موجود ہے، اور پھر پیغمبر ہمیں ایک چیز دیتا ہے، قرآن، اللہ کی کتاب، اور دوسری چیز دیتا ہے وہ عملی پریکٹسز جو قرآن میں مطلوب ہیں، ان کو پیغمبر اپنے ٹریڈیشن کے ذریعے سے آگے پہنچاتا ہے۔ تمام انبیاء ایک ہی دین لے کر آئے تھے، قرآن مجید نے بتا دیا ہے کہ کوئی پیغمبر نیا دین لے کر نہیں آتا، وہ اپنی بیسکس میں، اپنے ایٹریبیوٹس میں، اپنے میرٹس میں ایک ہی دین ہے۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک ما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا، سب ایک دین لے کر آئے ہیں۔ یہ 3 چیزیں ہیں جس میں دین کی ہدایت بیان ہوتی ہے، فطرت، اس کے بعد اللہ کے پیغمبروں کی دی ہوئی شریعت اور کتاب،
اور تیسری ان کی عملی پریکٹسز اور سنت۔ یہ بات آپ نے جان لی کہ دین یہاں پر ہوتا ہے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ ان میں اختلافات جب ہوتے ہیں تو اس کی نوعیت کیا ہوتی ہے۔ تیسری چیز سے شروع کرتے ہیں۔ سنت نام ہے عملی پریکٹسز کا۔ پوری کی پوری جنریشن، پوری کی پوری ملت، پوری کی پوری امت ان پریکٹسز پر عمل کر رہی ہے۔ جب افراد کی اتنی بڑی تعداد کسی چیز پر عمل درآمد کرتی ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے اندر کوئی ایک شخص انحراف پیدا کرے اور سب اس کو اگنور کر دیں۔ آپ دیکھیے، ہم اور آپ مسجدوں میں جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، کبھی زندگی میں آپ کو اس چیز کا تجربہ ہوا کہ کوئی ظہر کی نماز کے اندر 5 رکعتیں پڑھا دے؟ اگر امام صاحب 5 رکعت پڑھانے کی جسارت کریں گے تو وہ بے عقل اور بے شعور نمازی ان کو روک دیں گے کہ یہ آپ خلاف دین کام کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جو پریکٹس ان کو منتقل ہوئی ہے وہ پوری کی پوری جنریشن نے ان کو منتقل کی، اس میں غلطی کا امکان نہیں ہوتا۔ تو سنت کے اندر آپ کو اگر کوئی اختلاف نظر آتا ہے، مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ نمازیں مختلف طریقے سے پڑھتے ہیں، تو اب ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اس اختلاف کی نوعیت کیا ہے۔ یہ ان معاملات میں اختلاف ہوتا ہے جن میں خود پیغمبر نے اور اللہ تعالیٰ کے دین نے لوگوں کو اختیار دیا ہے۔ کبھی آپ نے اس میں اختلاف سنا کہ وضو کے بغیر نماز پڑھ لی جائے، کبھی اس میں اختلاف سنا کہ نمازیں 5 نہیں ہوتی، کبھی اس میں اختلاف سنا کہ مثال کے طور پر آپ نمازوں کی رکعتوں کو تبدیل کریں، کبھی نہیں سنا۔ جن چیزوں میں اختلاف ہوتا ہے ان کی نوعیت کیا ہوتی ہے؟ وہ اختیارات ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آلریڈی آپ لوگوں کو دیے ہوئے ہیں۔ اب مثال کے طور پر ہاتھ کھول کے نماز پڑھنی ہے یا ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنی ہے، یہ نماز کے لازم ارکان میں سے نہیں، اس لیے انسان کو اختیار، اس میں اختلاف ہوتا ہے۔ تو یہ اختلاف آپ کو ایک سہولت دی ہے خدا نے، یہ خدا کی ایک رحمت ہے۔ انسانوں کو باٹا کا جوتا اور روبوٹ بنا کے اللہ تعالیٰ عبادت نہیں کروانا چاہتا۔ تو ان نوعیت کے اختلافات میں کبھی نہیں گھبرانا چاہیے۔ یہ اختلاف آپ کہیں دیکھیں تو اس کو اختلاف مت کہیے، آپ کہیے یہ اختیارات تھے جو لوگ استعمال کر رہے ہیں، مجھے اس پہ اطمینان ہے، میں یہ استعمال کرتا ہوں۔ دوسری چیز ہے کتاب، قرآن مجید، اس کی انٹرپریٹیشن میں اختلاف ہو جاتے ہیں۔ تو قرآن کے بارے میں ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ اس میں اختلاف کی نوعیت کیا ہے۔ اس میں اختلاف ہوتا ہے کسی ٹیکسٹ کو سمجھنے کا، اس لیے کہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے۔ کتاب ایک زبان میں نازل ہوئی ہے، زبان کچھ جملوں پہ مشتمل ہے، جملوں کے اندر کچھ الفاظ آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے، لیکن یہ میری کم علمی ہے، یہ میرا قلت فہم ہے، یہ میرا قلت تدبر ہے کہ میں زبان کو سمجھتے ہوئے ان یونیورسل پرنسپلز اور پروٹوکولز کا خیال نہیں کرتا جو دنیا میں کسی بھی ٹیکسٹ کو سمجھنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ مثلا آپ کسی بھی کلام کو پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے لفظ کو دیکھنا ہے، لفظ کے 2، 4، 6 معنی بھی ہوتے ہیں، کانٹیکسٹ طے کرتا ہے، جملے کی تالیف، کمپوزیشن آف سینٹنس، یہ سب چیزیں ہیں جو آپ کو درست مدعا تک پہنچا دیتی ہیں۔ تو قرآن مجید کی انٹرپریٹیشن میں جو آپ کو اختلافات نظر آتے ہیں وہ اس نوعیت کے اختلاف ہوتے ہیں، اور ان اختلافات کا دائرہ اہل علم کا ہے، اکیڈمکس کا ہے۔ آپ کو جب کبھی قرآن مجید کی کوئی آیت پڑھتے ہوئے اختلاف سامنے آئے تو سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنے ذہن کو یہ تسلی دلانی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے پیدا کردہ کوئی اختلاف نہیں ہے، یا اس کے اندر کوئی ایسی ایمبیگوٹی، یہ انسانوں کا فہم ہے۔ دیکھیے بالکل ایسے ہی ہے کہ کبھی کبھی آپ کے پاس رہنمائی ہوتی ہے تب بھی آپ بھٹک جاتے ہیں۔ ہم اکثر جی پی ایس پہ ایڈریس ڈال کے نکلتے ہیں، وہ ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کہ تم نے یہاں پہنچنا ہے، لیکن ہم اس کو فالو کرنے میں غلطی کھا جاتے ہیں۔ تو یہ اختلافات کی ایک ایسی نوعیت ہے جو اہل علم اور یہ دنیا کی ہر فیلڈ آف نالج میں ہوتی ہے۔ لوگ عام طور پہ کہتے ہیں کہ جی آپ باقی چیزوں کی کیوں مثال دے رہے ہیں، یہ تو دین ہے، اس میں تو اختلاف، یہ دین ہے لیکن اس کا مخاطب انسان ہے، جس طرح فلسفے کا مخاطب بھی انسان ہے، طب کا مخاطب بھی انسان ہے۔ تو قرآن میں اس نوعیت کے اختلاف ہوتے ہیں۔ میں آپ کو پوری دیانتداری سے یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگ قرآن مجید کا سادہ اردو ترجمہ پڑھیں اور شروع سے آخر تک کاغذ قلم لے کے اس نوعیت کے اختلافات کی فہرست بنائیں تو آپ کو 10 سے 12 سے زیادہ اختلافات نظر نہیں آئیں گے۔ یعنی 10 سے 12 ایسی کروشل آیات ہیں جن کے بارے میں آپ کو لگے گا کہ یہ تو علماء کی 2-3 انٹرپریٹیشنز ہیں، ان میں سورس اور ریفرنس کی چیزوں آپ دیکھیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ اختلاف کی نوعیت کیا ہے۔ اس لیے کہ ایک آدمی کانٹیکسٹ کو پیچھے سے لے رہا ہے، اس کو اس بات سے متعلق ہی نہیں کر رہا، تو یہ قرآن کے باب میں ہوتا ہے۔ تیسری جو دین کی ہدایت ہمیں ملتی ہے وہ فطرت سے ہے۔ تو فطرت کے اندر جب کبھی اختلاف ہوتا ہے تو انسانیت کا مشترکہ حافظہ، ہیومینٹی کا مشترک ضمیر اس کو اگل کر پھینک دیتا ہے،
آج آپ دیکھیے ایک بڑی آواز ہے مغرب کے اندر، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہومو سیکسولیٹی عین فطری ہے، ان کو ہم سے منوانا پڑ رہا ہے اس دعوے کو، وہ یہ دعویٰ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ جی یہ تو عالمی مسلمہ بن چکا ہے کہ یہ کام تو مثال کے طور پہ یا جو معروفات اللہ نے آپ کی فطرت میں ڈال دیے تو انسان کی فطرت مسک بھی ہوتی ہے، انسان فطرت کے علاؤ کو بجھا بھی دیتا ہے، لیکن انسانیت کا مشترکہ ضمیر اور استقراء ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس طرح کے معاملات میں اگر کہیں کوئی اختلاف انحراف ہو رہا ہے تو خود وقت کے ساتھ ساتھ انسانیت اس کو اگل کے پھینک دے گی۔ یہ ہوتے ہیں اختلاف اور نوعیت۔ آخری بات میں سوال کے جواب میں عرض کرتا ہوں، آپ میں سے جب کوئی آدمی کسی اختلاف کے بارے میں، اختلاف کو سلجھانا کیسے، علماء کی مجلس میں جاتا ہے اور ان سے یہ پوچھتا ہے کہ جی یہ مجھے اختلاف نظر آ رہا ہے اس معاملے میں، مجھے آپ سمجھائیں، تو میں 1 منٹ میں آپ کو 5 وہ ٹولز بتاتا ہوں جن کو اگر آپ اپنائیں گے تو آپ بہت آسانی سے صحیح نتیجے تک پہنچ جائیں گے۔ پہلا ٹول یہ ہے کہ قرآن مجید اور انسانی عقل انسان کو یہ بات باور کرواتی ہے کہ جب کسی ٹیکسٹ کو سمجھنا ہے تو اس کے اندر کوئی شخص لینگویج سے اوپر اٹھ کے بات نہیں کر سکتا۔ لینگویج کے کچھ یونیورسل پروٹوکولز ہیں، ہمارے استاد جناب رامدی صاحب اس کو ایک جملے میں بیان کرتے ہیں کہ زبان نطق ہے، جیسے بولی جاتی ہے، منطق نہیں ہے۔ تو اب قرآن کی کوئی آیت پڑھ کے آدمی اس میں سے تصور برآمد کر رہا ہے وحدت الوجود کا منطقی انداز میں، تو آپ نے ایک سوال کرنا ہے، یہ ایک زبان کے اندر ہے، مجھے زبان میں بتائیے کیا یہ بات اسی طرح کہی جاتی ہے یا نہیں کہی جاتی۔ کامن سینس کی بات ہے، ہم مذہب کے معاملے میں جس چیز کا سب سے کم استعمال کرتے ہیں وہ کامن سینس ہے۔ مذہب ہمیں مل گیا ہے، ہم اس چیز میں کامن سینس کا استعمال نہیں کر رہے کہ مذہب کہاں ہے، مذہب مل چکا ہے، وہ موجود ہے، ٹیکسٹ میں موجود ہے، وہ اپنی ہسٹری میں موجود ہے، اپنے ٹریڈیشن میں موجود ہے، اس کو سمجھنے کا کام ہے جو ہم کامن سینس کی بنیاد پہ کریں گے۔ تو پہلا ٹول یہ ہے کہ زبان کو زبان کے طریقے پہ سمجھیں گے آپ۔ دوسرا ٹول یہ ہے کہ قرآن مجید نے ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے آپ تک پہنچانا تھا اس کو بہت کلیئرٹی سے پہنچا دیا ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے علم میں نہیں آ سکتی۔ انسان کے علم میں کیوں نہیں آ سکتی؟ اس لیے کہ انسان کا علم بیس کرتا ہے مثالوں پر، مطالعے پر۔ میں اگر کسی چیز کو جانتا ہوں تو اس پہ قیاس کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کہتے ہیں لیس کمثلہ شیء، میری طرح کی تو کوئی شخصیت ہی نہیں ہے۔ تو اب جتنی بات بتا دی گئی ہے اتنی بات پر رہنا ہے، اس کو کہتے ہیں محکمات، اور اس کے مقابلے میں متشابہات۔ تو آپ اگر متشابہات کے در پہ ہو جائیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری امت میں پوری کی پوری اختلاف کے سلاسل ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ تم کشف کرو، مراقبہ کرو، چلہ کرو، اس کے بعد سیر باطن ہوگی، پھر فنا فی الشیخ ہو، پھر فنا فی الرسول ہو، پھر فنا فی اللہ ہو، پھر تم سلوک کی منازل سے گزرو گے اور اللہ کا تمہیں دیدار ہو جائے گا، معاہدہ ہو جائے گا۔ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ اے انسان اپنے حدود علم کو پہچان، تمہیں جتنی بات بتائی گئی ہے وہ تمہارے علم کے لحاظ سے ہے۔ ہمارے استاد کے استاد جملہ فرمایا کرتے تھے کہ علم صرف جان لینے کا نام نہیں بلکہ علم اس چیز کا بھی نام ہے کہ میں جانوں کہ کیا میں نہیں جان سکتا۔ تو انسان اپنے حدود علم میں رہے، یہ دوسری چیز ہے۔ تیسری چیز یہ ہے علم اور عقل اور کامن سینس کے جو مسلمات ہوتے ہیں وہ کبھی بھی ٹیکسٹ میں بیان نہیں ہوتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا آج کل لوگ قرآن مجید کی انٹرپریٹیشنز کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی اس کے اندر تو بنی اسماعیل کا کہیں ذکر ہی نہیں ہوا، اس کے اندر جو کہا جا رہا ہے مکہ تو یہ تو پیٹرا کا شہر ہے۔ انسانیت اسٹیبلش ہسٹری کے فیکٹس کو یونیورسلی کنورٹ کر رہی ہے، اس طرح اس چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر اور اس کے صحابہ کی جو رپورٹنگز ہم تک پہنچیں گی وہ قرآن مجید کے 4 کارنرز میں رکھ کے سمجھی جائیں گی۔ اور پانچویں چیز یہ ہے کہ دین کے معاملے میں کسی چیز کو قرآن اور سنت کے علاوہ اگر آپ سورس کی حیثیت دیتے ہیں تو آپ گمراہی کی طرف چلے جائیں گے۔ تو میں خلاصہ کرتا ہوں اپنی بات کا، فطرت، قرآن اور سنت، اس سے دین ملتا ہے ہمیں۔ اختلاف کی نوعیت کیا ہوتی ہے یہ میں نے واضح کر دی۔ جب اختلاف ہو جاتا ہے تو اس کو سلجھانے کا بہت سادہ طریقہ ہے، قرآن مجید کا ترجمہ لیں، ایک طرف سے پڑھنا شروع کریں، آخر تک جائیں گے، چند اختلافات سامنے آئیں گے، نمائندہ اہل علم کی آراء کو پڑھیں۔ پڑھنے کے لیے 5 ٹولز ہیں، جس کی رائے ان ٹولز پر پوری اترے آپ عمل کر لیں۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں اگر آپ غلط ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یبلوکم فیما آتاکم، اس دنیا میں تمہارا امتحان
تمہارے علم کی رعایت سے ہے. اگر تم غلط ہو اپنے نتیجے میں تب بھی تمہیں صدق کے دل سے اس پر عمل درآمد کرنا ہے, اور اگر تم نے اس پر عمل درآمد کیا تو اللہ کے ہاں تم انشاءاللہ مقبول بندوں میں شمار ہوگے. آپ کو حیرت ہوگی کہ صحابہ اکرام نے ایک باب کے اندر غلط اجتہاد کر لیا, غلط رائے اپنائی, خود قرآن مجید نے اس کو بتایا ہے. قرآن نے کہا یہ رائے بھی ٹھیک نہیں تھی, لیکن پھر اس پہ عمل نہیں کیا. تو قرآن مجید نے کیا کہا, کنتم تختارون انفسکم, غلط رائے پہنچ گئی تھی. ضمیر کی آواز پہ لگتا ہے کہو. تو ہمارے یہاں جو اصل مسئلہ ہوتا ہے, ہمیں یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ رائے غلط ہے لیکن ہم اس پر عمل کر رہے ہوتے ہیں, اور ہمیں پتا ہوتا ہے یہ رائے صحیح ہے لیکن ہم اس کو بیان کرنے سے ڈر رہے ہوتے ہیں. دین محکم ہے, واضح ہے, بین ہے. یہ ہم لوگ ہیں جو دین کی ہدایت کے اوپر پردہ ڈالتے ہیں.